اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اور تیسری طلاق جو تیسرے مہینے میں دی جائے گی، اس طلاق کے دینے کے بعد سے ہی اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، اور 3 مہینے وہ عدت گزارے گی، اور تیسرے مہینے میں دی ہوئی تیسری طلاق کے بعد اب وہ عورت آپ کے لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی۔ پہلی طلاق جب آپ نے دی تو آپ کو حق تھا رجوع کرنے کا، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی تب بھی آپ کو حق تھا اس عورت کو رجوع کرنے کا، لیکن جہاں آپ تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دیں گے تو تیسری طلاق جیسے ہی آپ کے منہ سے نکلے گی اس کے بعد پھر وہ عورت جو آپ کی بیوی تھی تیسری طلاق کے بعد بالکلیہ مکمل طور پر کمپلیٹلی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور وہیں سے اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی وہ عدت گزارے گی، اور 3 مہینے کی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ جہاں شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن 3 مہینے سے پہلے نہیں۔ یہ باؤنڈیشن کیوں لگائی گئی ہے؟ تاکہ پہلے شوہر کا جس نے طلاق دی ہے اس کا حمل کہیں اس کے پیٹ میں رکا ہوا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور سے شادی کر لے اور وہ شوہر بھی اس سے جسمانی تعلقات قائم کر لے، اور جب بچہ پیدا ہو تو طلاق دی ہوئی طلاق دینے والے آدمی اور اس کے گھر والے یہ کہیں کہ یہ بچہ تو میرا تھا، اور جس نے اس سے نکاح کیا ہے وہ یہ کہے کہ یہ بچہ میرا تھا۔ اس جھگڑے کو بھی ختم کر دیا، اور 3 مہینے کی عدت عورت کو گزارنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ حمل کا پتہ چل جائے کہ طلاق دینے والے آدمی کا کوئی حمل تو اس کے پیٹ میں نہیں رکا۔ اتنی باؤنڈیشن لگائی۔ شوہر اگر انتقال کر گیا، مر گیا، تب اس کی بیوی کو ایسی کنڈیشن میں بھی عدت گزارنا پڑے گی، اور وہ عدت ہوگی 4 مہینہ 10 دن۔ مغرب کی اذان سے پہلے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ مغرب کی اذان کے بعد کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا دن جب صبح شروع ہوگا تو وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ یاد رکھیے گا ان مسئلوں کو، تفصیلی طور پر بتانے کا موقع نہیں ہے۔ یہی چیز عقیقے میں بھی شامل ہے۔ کوئی بچہ، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، مغرب کی اذان سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو آج کا دن مانا جائے گا جمعہ۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اب اس کا عقیقہ کب ہوگا؟ اگر مغرب کی اذان سے پہلے جمعے کے دن اگر بچہ پیدا ہوتا ہے مغرب کی اذان سے پہلے تو جمعے کا دن پہلا دن مانا جائے گا جمعہ۔ سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی جمعرات کو 7واں دن ہوگا اور جمعرات کو عقیقہ کیا جائے گا۔ اگر مغرب کی اذان سے 1 منٹ بھی پہلے ہوا تب بھی جمعے کا دن مانا جائے گا۔ مغرب کی اذان کے بعد ہوتا ہے تو تاریخ چینج ہو چکی ہے، اب سیٹرڈے کو پہلا دن مانا جائے گا۔ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے۔ اب جو عقیقہ کیا جائے گا وہ فرائیڈے کو کیا جائے گا۔
ایسے ہی عدت ہے. 4 مہینہ 10 دن عورت جو عدت گزارے گی شوہر کے مر جانے کے بعد، مغرب سے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو یہ اس کا پہلا دن مانا جائے گا، اور یہاں سے عربی مہینوں کی گنتی گنی جائے گی. 29 کا چاند ہوگا تو 29 کا مہینہ مانا جائے گا، 30 کا چاند ہوگا تو 30 کا مہینہ مانا جائے گا، اور ایسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد جس دن 4 مہینہ 10واں دن جس دن ہوگا وہ 10واں دن پورا کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. عورت کی عدت بھی اتنی سخت نہیں ہے جتنی آج ہم لوگوں نے بنا دی ہے. اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے. جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا ہے. آسمان سے بھی پردہ کرو. یہ گھر کی ملانیاں جو ہوتی ہیں نا، حجنیں، یہ زیادہ بکھیڑے کھڑے کرتی ہیں. عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے. عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی میک اپ نہیں کر سکتی ہے. وہ 4 مہینے 10 دن تک کوئی نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے. وہ 4 مہینے 10 دن تک اگر انہی دنوں میں اگر عید کا یا بقرعید کا دن آ جائے تب بھی وہ گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لے، لیکن وہ نئے کپڑے نہ پہنے، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے. اتنا ہے عدت کا مطلب. بیمار ہے ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے، علاج کے لیے جا سکتی ہے. اس کے گھر میں کوئی آدمی، اس کا بھائی یا باپ بیمار ہو جائے تو وہ اپنے سسرال سے، شوہر کے گھر سے اپنے مائکے میں بھی جا سکتی ہے، اپنے باپ کو دیکھنے، اپنے بھائی کو دیکھنے، اپنی بہن کو دیکھنے وہ جا سکتی ہے. پردہ جن لوگوں سے اب ہے اس وقت بھی رہے گا. اس کے علاوہ عدت کی اور کوئی مخصوص حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر کی 4 دیواری میں ایسے قید کر دیں، ایسے قید کر دیں کہ اس کو گھر کے دروازے کے باہر تک نہ جانے دیں. نہیں، تم عدت کے اندر ہو. یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، ظلم ہے. 4 مہینے 10 دن کی عدت یہاں گزارے گی. کیوں؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد دوسری شادی کرے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے پیٹ میں پہلے شوہر کا اگر حمل ہوگا تو پتہ چل جائے گا، اور دوسری شادی اگر کر بھی لیتی ہے تو دوسرا شوہر 4 مہینے 10 دن کے بعد تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے شوہر کا مانا جائے گا. ہاں، لیکن ایک چیز اور بتا دوں اس میں، اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں 8.5 مہینے کا حمل تھا، بچہ تھا، اور شوہر اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، یعنی 15 دن پہلے انتقال کر گیا، اب عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے. 15 دن کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، اس بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عدت اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور بچہ پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی مرے ہوئے باپ کا بیٹا ہے. اب وہ عورت 15 دن کے بعد بچہ پیدا کرنے کے بعد عدت کے دنوں سے ختم ہو چکی ہے. اب وہ جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. اب اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی. لیکن اگر شوہر انتقال کیا ہوا ہے اور اس وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، 1 مہینے کا حمل تھا، تو اب اس عورت کی مدت بڑھ جائے گی عدت. اب یہ پورے 9 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ عدت کرے گی. یعنی 8 مہینے اور باقی رہ گئے ہیں اس بچے کے پیدا ہونے میں، اب وہ 8 مہینے تک عدت کرے گی. عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ دوسری شادی
نہیں کرے گی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کو ناجائز باپ کا لقب نہ ملے یا وہ ناجائز بچہ نہ کہلائے، اس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی باؤنڈریز لگائی ہیں اور کتنی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے کیا کوئی ناجائز بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم نے طلاق بھی نہیں دی، ایک مسئلہ اور سن لیجیے، ہم نے طلاق بھی نہیں دی اور عورت ہماری بیوی رہنا بھی نہیں چاہتی ہے۔ آدمی طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، بیوی رہنا نہیں چاہتی ہے، ایسی صورت میں عورت کو خلا کا اختیار ہے۔ خلا کا وہ 5-10 آدمی اپنے سماج کے بٹھائے گی اور یہ کہے گی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ ناجائز طریقے سے شوہر پر دباؤ بنا رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بس وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ عورت گناہگار ہوگی۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر آپ طلاق نہیں دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری پریشانی بتاؤ، لیکن اس کو رہنا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی پریشانی نہیں بتا پا رہی ہے لیکن اس کو رہنا بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ اس کو طلاق نہیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ گناہگار ہوگی، وہ عذاب الہی کی مستحق ہوگی، وہ عذاب جہنم کی حقدار ہوگی، لیکن خلا پھر بھی لے سکتی ہے۔ اور خلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج کے 5-10 آدمیوں کو بٹھا کے یہ کہے گی میں اپنے اس آدمی کے ساتھ آج کے بعد رہنا بند کر رہی ہوں، میں نہیں رہوں گی، میں خلا لے رہی ہوں، آج کے بعد میرا اور میرے شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سماج کے 5-10 آدمیوں کے بیچ میں یہ بات کہہ دے گی اور اس کو خلا مان لیا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی عورت کو 1 پیریڈ عدت گزارنا پڑے گی۔ 1 پیریڈ عدت کا مطلب اس کو 1 پیریڈ تک، 1 MC تک، جب تک اس کو پیریڈ شروع نہیں ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ MC بولتے ہیں، جو ہر عورت کو مہینے میں کچھ دنوں کے لیے جو بلڈ آتا ہے اس کو، تب بھی اس کو 1 بلڈ تک یعنی 1 پیریڈ تک اس کو رکنا پڑے گا۔ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، دوسرے سے شادی، کیونکہ اکثر عورتیں خلا جو لیتی ہیں، ہم طلاق نہیں دے رہے ہیں اور اس کو ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اس کا چکر دوسری جگہ چل رہا ہے، وہ اس کے بنا رہ نہیں پائے گی، تو ایسی عورتیں آدمی میں بہت سی برائیاں نکال کر کسی طریقے سے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن آدمی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم رہیں گے نہیں، خلا لے لیتی ہیں۔ خلا پھر بھی لے سکتی ہے وہ عورت، لیکن گناہگار ہوگی، لیکن خلا لیتے وقت بھی اس کو 1 پیریڈ کا، 1 MC کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی اس کو MC ہوگی، پیریڈ شروع ہوگا، پیریڈ ختم ہونے کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر غلط طریقے سے خلا لیا ہے تو عذاب الہی کی مستحق ہوگی، اور جائز طریقے سے خلا لیا ہے تو وہ ثواب کی مستحق ہوگی، کیونکہ شوہر شرابی ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، شوہر جواری ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، اس نے بہت سمجھایا، نہیں مانتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، بیوی کو خرچہ نہیں دیتا ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، سمجھا کے پریشان ہو گئے ہیں سب لوگ، سماج اور سوسائٹی سب پریشان ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ خلا لے رہی اور آدمی طلاق نہیں دے رہا ہے تو اس عورت کا خلا ناجائز نہیں مانا جائے گا بلکہ جائز مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا شوہر بے نمازی ہے، خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اپنی بیوی کا، لیکن شوہر بے نمازی ہے، بیوی کہہ کے تھک گئی نماز پڑھو لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایسی صورت میں بھی اس کی بیوی خلا لے سکتی ہے، کیونکہ بے نمازی شوہر کے ساتھ نماز پڑھنے والی عورت کا رہنا جائز نہیں ہے۔ بہت کھل کے میں نے کہہ دیا ہے، نماز پڑھنے والی عورت، 5 وقتہ نمازی عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سمجھائے، سمجھانے پر بھی نہ مانے تو کچھ دنوں کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اس پر بھی نہ مانے تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق نہ دے
تب وہ 4 10 5 10 آدمیوں کو بٹھا کر خلا لے سکتی ہے. بلکہ عبداللہ ابن باز کا تو فتویٰ یہ ہے, شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہ ہے, اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں, اور کسی مومنہ عورت کو کسی کافر آدمی کے ساتھ رہنا جائز ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور عورت عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے, طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے. شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہاں تک ہے. یہ بات ایک تمہیدی طور پر تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی ہے, لیکن ذہن میں آپ کے بیٹھ گئی ہوگی. بے نمازیوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایسا بول رہے ہیں, ہم گھر جائیں گے تو ہماری عورتیں کل سے دباؤ نہ ڈالنے لگے. ڈالنا چاہیے, عورتوں کو ڈالنا چاہیے. سن لیجئے, نماز اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے نکال لی جائے تو پھر ہم برابر ہیں, ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. برابر سنتے ہوں گے, اگر آپ کو موب لنچنگ کرتے وقت 10 آدمی پکڑ لیں, 20 آدمی پکڑ لیں, آپ کو پکڑ کے باندھ دیں, آپ کو کسی کھمبے سے کسی کرسی سے باندھ دیں, اور ایسے موقع پر اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں, 40-50 آدمی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں, اذان کی آواز آ رہی ہے, آپ کو ایسی کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی. سوچ رہے ہیں آپ ایسی کنڈیشن میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, کوڑوں پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں, لاٹھی ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں, اذان کی آواز آ رہی ہے, آپ کیسے پڑھیں گے نماز؟ آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی مجھے وضو کے لیے پانی لا کر دے دو, میں نماز پڑھوں گا. وہ وضو کے لیے پانی نہیں دیں گے. جو آدمی آپ کو اسلام دشمنی میں مار رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے دے گا؟ جو آدمی آپ کے نمازی ہونے کی وجہ سے ہی آپ کا مرڈر کر رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے گا؟ لیکن آپ پانی مانگیں گے, آپ پانی مانگیں گے. بھیا یہ یہاں سے ذرا مچھلیاں کم بیچو, آپ لوگ بہت بیچ چکی ہو. وہ پانی نہیں دیں گے. تب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں آپ نیت سے وضو کریں گے. نیت سے وضو کا مطلب دل میں ارادہ کریں گے کہ میں نے وضو کی نیت کی. آج تھوڑے سے 2-4 مسئلے میں آپ کو سمجھا دوں, اس کے بعد تقریر پھر آگے. دل میں نیت کر لیجئے میرا وضو. اب آپ وہیں پر دیکھیں قبلہ کہاں ہے. اگر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو ٹھیک, اور نہیں ہے تو جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہے اسی طرف آپ نیت کر لیجئے کہ اگر میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا, لیکن میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے. بہرحال اللہ تو ہر طرف ہے, ہر طرف ہر جگہ نہیں, طرف جگہ میں فرق ہے. ہم اللہ کو ہر جگہ نہیں مانتے ہیں اور ماننا بھی نہیں چاہیے, یہ کفر ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے, اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. لیکن جواب کیا, اللہ کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش, اللہ عرش پر ہے. اللہ اسٹیج پہ نہیں ہے, اللہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. لوگ بہت سارے اللہ تو ہر جگہ ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے. نالیوں کے اندر بھی اللہ ہے, تمہارے باتھ روم میں بھی اللہ ہے. نہیں, اللہ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے. وہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کتنے کیڑے ہیں وہ جانتا ہے. سمندر میں اللہ نہیں ہے لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے, اور کتنی مچھلیوں کے پیٹ میں انڈا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اللہ اس درخت کے اوپر, پیڑ کے اوپر نہیں ہے لیکن اس پیڑ پر کتنے پتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. اللہ ماں کے پیٹ کے اندر نہیں ہے لیکن ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی اللہ جانتا ہے. تو اللہ کا علم ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ نہیں ہے. یہ عقیدہ یاد رکھیے گا.